آپ پی ٹی آئی مفاہمت کی طرف جا رہی ہے؟ او بھائی، مفاہمت ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ عوام کی جو آپ نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے اس کو بحال کر دو. عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہم برداشت نہیں کریں گے. عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا، آپ نے اس کا کیا تحفظ کیا. ہم تو عوام کے حقوق کی اور اس کے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے نبردازمار رہیں گے. اس پر کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم خوش کر رہے ہیں. خضر صاحب بتائیے گا، خان صاحب سے ملاقات 2 ہفتے بعد کی گئی تھی، آج اس کا کیس لگا ہوا ہے. اگر آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تو پھر پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کا تو بڑا واضح سٹانس ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. نہ جیل مینول میں اس طرح کی کوئی قدغن اور بندش لگائی جا سکتی ہے، نہ آئین میں ہے، نہ بنیادی حقوق میں ہے، نہ انسانی حقوق میں ہے، نہ دنیا کے کسی قانون میں. یہ جو ہے یہ صرف ظلم جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے. یہ 9 مئی سے 9 فروری میں آ کے منتج ہوتا ہے. ہم نے تو کہا ہے کہ ایک کمیشن جو ہے جو بٹھایا جائے، ہائی پاورڈ سپریم کورٹ کا کمیشن جو اس چیز کو دیکھے. 45 سال ہمیں انتظار نہ کروائی جائے. بھٹو کے کیس میں 45 سال بعد انہوں نے کہا ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے. تو ہمارا بھی جو عمران خان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اس کا بھی جو ہے بالکل ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن کی. کیا 9 مئی بھی ایک آرکیسٹرڈ ڈرامہ تھا جو صرف ایک اور حد عزیز قائد کو جو ہے عوام سے منقطع کر کے اس کی پارٹی کو جو ہے تتر بتر کر کے بکھیرنا مقصود تھا. اور جیتی ہوئی پارٹی 8 فروری کی جو ہے وہ 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے اس کو جو ہے پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. اور جو ہارے ہوئے ہیں ان کو وزیر اعظم بنا کر اور بندر بانٹ سارے ریاستی عہدوں کی کر دی جاتی ہے. یہ عوام کے خواہشات کے خلاف ہے یہ ایوان جو بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس ایوان کی تقدس اسی چیز پر محیط ہے کہ منتج ہے کہ عوام کے نمائندے وہاں بیٹھے ہیں، عوام کی وہاں ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کی اور مستقبل کا فیصلہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر چور ڈاکو لٹیروں کو اپنی دھن دولت یا طاقت کی وجہ سے ان کو جبری جتا کر اور ان کو جو ہے تاج پوشی کروا دی جائے تو یہ قوم اور ملک نہیں مانے گا. اور اس طرح سے نہ حکومت چلے گی، نہ ریاست کا نقصان ہوگا. مقاصد کیا ہو سکتے ہیں عمران خان کی پابندی لگانے کے؟ مقاصد کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ ہمیں پہلے انہوں نے جو ہے بطور پارٹی کے انہوں نے منہدم کرنے کی کوشش کی. آفرین ہے، صد آفرین عوام کو، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے جا کے کینڈیڈیٹ بھی ڈھونڈا ہے اور جنہوں نے سمبل بھی ڈھونڈے ہیں. ہم نے ایک بلہ مانگا تھا، جہیز کا سارا سامان دے دیا. کوئی آلو ڈھونڈ رہا تھا، کوئی بینگن ڈھونڈ رہا تھا، کوئی دروازہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی چارپائی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن انہوں نے بلے کو نشان نہیں دینا تھا. انہوں نے عمران خان کو ووٹ دینا تھا اور انہوں نے چن چن کے دیکھا ہے کہ عمران خان کا امیدوار کون ہے. بلہ لے لینے سے بھی انہوں نے جو ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو بھرپور انداز سے انہوں نے ووٹ دیا ہے. سو اس لیے اگر یہ اس قسم کی حرکت کی ہے انہوں نے، اس کے بعد ہماری جو ہے مخصوص نشستیں انہوں نے ٹیک اوور کر لی، مخصوص نشستیں انہوں نے ہماری ٹیک اوور کر لی ہیں. اور اس کے بعد اب چونکہ سینٹ کا الیکشن ہے، یہ سینٹ کے الیکشن میں ہمیں جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے ہم سے یہ عمران خان کی ملاقات کو پابندی لگا دی ہے تاکہ مشاورت نہ ہو سکے مؤثر طور سے اور ہمیں سینٹ میں بھی نقصان ہو. تو یہ ہمیں مارجنلائز کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو یہ سارا ڈرامہ اور ساری غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے حرکتیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ اس کی ول پاور کو جو ہے یہ کمزور کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ کسی کو اگر آئزولیشن میں 2 ہفتے کے لیے بٹھا دیں تو ظاہر ہے کہ اس کو ذہنی اور جسمانی تکلیف اور اذیت دینے کے مترادف ہے. سو یہ خان کو پھر جانتے نہیں ہیں. خان بہت ہی اسٹرانگ آدمی ہے، خان آئرن مین ہے میں سمجھتا ہوں. خان مرد آہن بھی ہے، مرد حر بھی ہے. اس نے کہہ دیا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ان چور لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر جاؤں گا، اور میرا مرنا جینا یہی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کے رہوں گا اور ان کے حقوق کی خاطر میں لڑتا رہوں گا، چاہے پاکستان کی ساری جیلیں ہی کیوں نہ مجھے پھر